پہرے دار نے دانستہ اپنا رخ دوسری طرف کر لیا تھا۔ شین آگے بڑھا اور دوسرے لمحے وہ گیٹ پار کر چکا تھا۔ مسافروں کے اترنے کے بعد جہاز کا پائلٹ اور دوسرا عملہ ریسٹ روم کی طرف آ رہا تھا۔ شین نے ایک ایئر ہوسٹس کا انتخاب کیا اور لپک کر اس کے قریب پہنچا۔ کیا تمہارے پاس مائیکل شین کے نام کا کوئی لفافہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایئر ہوسٹس نے غور سے شین کی طرف دیکھا، پھر مسکرائی اور اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک بھاری سا لفافہ نکال کر اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ یہ اصول کے خلاف ہے، اس نے کہا، مگر جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم ایک مشہور پرائیویٹ جاسوس ہو اور اس لفافے میں کوئی اہم کاغذ ہے تو میں نے اسے ساتھ لانے کی حامی بھر لی۔ تم نے بہت اچھا کیا، شین نے مسکرا کر جواب دیا۔ ایک قتل کی واردات میں اس ثبوت کی شدید ضرورت تھی۔ تفصیل آج شام کے ڈیلی نیوز میں پڑھ لینا۔ 9 بجے شین اپنے آفس پہنچ چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ بیرونی آفس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لوسی اپنی میز کی درازوں سے اپنی ذاتی چیزیں نکال کر ایک بڑے تھیلے میں رکھتی جا رہی تھی۔ شین اندر داخل ہوا تو لوسی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آج صبح تم کچھ جلدی آ گئے ہو مسٹر شین، وہ بولی۔ میرا خیال تھا کہ میں اپنی چیزیں لے کر تمہارے آفس آنے سے پہلے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اب ختم بھی کرو، شین نے جواب دیا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ شاید تم نے کل رات $5 لاکھ ملنے کی خوشی اور اس عورت کے ناز نخروں میں کھو کر غور سے نہیں سنا تھا، لوسی نے تلخی سے کہا۔ میں یہ فیصلہ کل رات ہی کر چکی ہوں۔ اب ان باتوں کو بھول بھی جاؤ، غصے میں نہ جانے انسان کیا کچھ کہہ جاتا ہے، شین نے نرمی سے کہا۔ دفتر کا کام تمہارے بغیر نہیں چل سکتا، لیکن اب تمہیں یہ دفتر قائم رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، لوسی نے جواب دیا۔ بھول گئے؟ عنقریب تم $5 لاکھ کے مالک بن جاؤ گے۔ وہ جب ملیں گے تب دیکھا جائے گا۔ ابھی میں نے اپنا کاروبار بند نہیں کیا ہے، یہ دفتر ابھی قائم ہے۔ ابھی دوہرے قتل کی ایک واردات کا معمہ حل نہیں ہوا ہے۔ تم جانا چاہتی ہو تو اس کے بعد چلی جانا، ابھی ہمیں بہت سا کام کرنا باقی ہے۔ کیا صبح کی ڈاک آ گئی؟ ہاں آ گئی، آخر اس نے کہا، اور میں نے بغیر کھولے تمہاری میز پر رکھ دی ہے۔ میرے دفتر میں آؤ، میں دیکھتا ہوں اگر اس وقت ڈاک میں مسز لون ویلس نے وہ باقی لفافے بھیج دیے ہیں تو ہمیں اس کیس کو ختم کرنے کی تیاری کرنا ہے۔ شین نے اپنے دفتر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی میز پر تازہ خطوط کا ایک چھوٹا سا ڈھیر قاعدے سے چنا رکھا تھا۔ شین نے شکاگو سے آیا ہوا لفافہ بھی اس کے ساتھ رکھ دیا۔ دیکھنے سے معلوم ہوا کہ ڈاک میں مسز لون ویلس کا بھیجا ہوا ایک لمبا سا لفافہ بھی شامل ہے۔ اطمینان کی سانس لیتے ہوئے شین نے اسے اٹھا لیا۔ اسی وقت لوسی بھی اندر آ گئی۔ مسٹر مائیکل شین، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اس نے کہنا شروع کیا۔ اوفو، اب اس جھگڑے کو ختم بھی کرو، شین نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہاں اس لفافے میں مسٹر میریڈتھ کا وہ فوٹو ہے جو کل رات لیا گیا ہے، اور اس دوسرے لفافے میں جو مسز لون نے بھیجا ہے اس میں بھی 3 لفافوں کے علاوہ اس کے شوہر کی تصویر ہوگی۔ انہیں کھولو، دیکھتے ہیں کہ موجودہ واردات کے سلسلے میں ان چیزوں سے کوئی مدد ملتی ہے یا نہیں۔ لوسی نے ہونٹ بھینچ لیے، مگر فوراً ہی لفافے کھولتے ہوئے واردات کے بارے میں اس کا تجسس اس کے غصے پر غالب آ گیا۔ اس نے پہلے شکاگو سے آنے والا لفافہ کھولا۔ اس میں نہایت احتیاط سے پیک کیا ہوا ایک پوسٹ کارڈ سائز فوٹو نکلا۔ صاحب فوٹو ننگے سر کسی مکان کے کھلے دروازے میں کھڑا تھا۔ جسمانی اعتبار سے وہ دبلا پتلا تھا، قد اوسط اونچائی کا تھا، اور اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے۔ غالباً وہ اس بات پر کہ فوٹوگرافر نے اسے چھپنے کا کوئی موقع دیے بغیر تصویر کھینچ لی تھی۔ دوسرے لفافے سے جو مسز لون نے بھیجا تھا ایک فوٹو اور 3 لفافے نکلے۔ فوٹو شادی کے وقت دلہا دلہن کے گروپ فوٹو کا تھا۔ دلہن یقیناً مسز لون تھی اور شادی کے لباس میں بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ اس کے بازو میں بازو ڈالے ہوئے جو مرد کھڑا تھا وہ تندرست و توانا ہونے کے ساتھ ساتھ طویل قد کا مالک بھی تھا۔ اس کا چہرہ بھی بھرا ہوا چوڑا چکلا تھا۔ شین نے دونوں تصویروں کا موازنہ کیا اور اس کی آنکھوں میں نا امیدی کے تاثرات جھلکنے لگے۔ ذرا دیکھنا لوسی، وہ بولا، میں نہیں سمجھتا کہ ان دونوں فوٹوؤں میں کوئی مشابہت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ممکن ہے کہ چند سال کے اندر کوئی مرد اس حد تک تبدیل ہو جائے۔ یہ بالکل ایک دوسرے سے نہیں ملتے، لوسی نے فوٹوؤں کو غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تم یہ کہتے ہو کہ ان میں ایک فوٹو مسٹر میریڈتھ کا ہے، یعنی اس آدمی کا جس سے البرٹ کی بیوی نے البرٹ سے طلاق لینے کے بعد شادی کی ہے۔ کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ اس نے لون ویلس سے شادی کی ہے؟ مجھے بہرحال اس کا امکان محسوس ہو رہا تھا، شین نے جواب دیا۔
لون ویلز سال بھر پہلے ہارڈلے خاندان کے مالی کی حیثیت سے کام کرتے کرتے اچانک غائب ہو گیا تھا، مگر سوال یہ تھا کہ آخر کہاں؟ ایلبرٹ کی بیوی تم دیکھ چکی ہو، مجھے وہ ایک ایسی ہی عورت نظر آئی جو ایک مرد سے طبیعت بھر جانے کے بعد دوسرے مرد کو پھانسنے کی کوشش کرتی ہیں، مگر اب ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ اگر وہ اس سے شادی کرنے کے لیے فرار نہیں ہوا تھا تو پھر کہاں گیا؟ میں کیا بتا سکتی ہوں؟ بہرحال مسٹر میریڈتھ کا فوٹو لون ویلز کا فوٹو تو نہیں معلوم ہوتا، لوسی نے جواب دیا۔ ذرا مجھے وہ خالی لفافہ دینا، شین نے کہا۔ لوسی نے تینوں لفافے اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ وہ لفافے تھے جن کے اندر ہر 3 ماہ کے بعد مسز لون ویلز کو $1000 کا نوٹ ملتا رہا تھا۔ شین نے دیکھا کہ تینوں لفافوں پر روشنائی سے پتہ لکھا گیا ہے۔ ہر ایک پر صرف مسز لون کا پتہ ہی لکھا تھا، بھیجنے والے کا نام یا پتہ تحریر نہیں تھا۔ دیکھتے دیکھتے اچانک شین کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے میز کی دراز سے مسز لون کا دیا ہوا لفافہ نکالا جو وہ ساتھ لے کر آئی تھی اور جس میں $10,000 کے نوٹ ملفوف تھے۔ شین نے اس لفافے کا باقی 3 لفافوں سے موازنہ کیا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ چاروں لفافوں پر ایک ہی شخص کے ہاتھ کا پتہ تحریر تھا۔ میں کوئی ماہر تحریر نہیں ہوں، اس نے لوسی سے کہا، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ چاروں لفافے ایک ہی وقت میں تحریر کیے گئے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ لوسی نے غور سے لفافوں کو دیکھا۔ میں سمجھتی ہوں تمہارا اندازہ درست ہے مائیکل، وہ بولی، مگر اس کا مطلب کیا ہوا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اب ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ باقی 3 لفافے لون ویلز نے ہی بھیجے تھے، یا یہ کہ وہ ان لفافوں کو بھیجتے وقت زندہ بھی تھا یا نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم مسز لون ویلز کو کوئی اچھی خبر نہیں دے سکیں گے۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ بھی مر چکا ہے؟ اگر یہ باقی 3 لفافے بھی ایک ہی وقت میں لکھے گئے تھے تو ان کا واضح مطلب یہی ہے۔ انہیں سپرد ڈاک کرتے وقت لون ویلز کو اپنی میامی میں موجودگی اور خود اپنے ہاتھ سے سپرد ڈاک کرنے کا یقین نہیں تھا۔ میز پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ غیر اختیاری طور پر لوسی کا ہاتھ ریسیور اٹھانے کے لیے بڑھ گیا۔ مائیکل شین آفس، اس نے جواب دیا اور دوسری طرف کی گفتگو سننے لگی۔ جی ہاں، وہ موجود ہیں، اس نے کہا اور ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر شین سے بولی، چیف جینٹری بات کر رہے ہیں، بے حد غصے میں معلوم ہوتے ہیں۔ شین نے لوسی کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ ہیلو چیف، کیا بات ہے؟ اس نے ریسیور میں کہا۔ لعنت ہو مائک، تم نے بیٹرس کے قتل کو بالکل الجھا کر رکھ دیا ہے، چیف نے بڑے غصے سے جواب دیا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بھی خلاف قاتل ہونے کا یقین نہیں کر سکیں گے، اور اب میں سمجھ رہا ہوں کہ تم نے یہ سب کیوں کیا تھا۔ اگر میرا اندازہ درست نکلا اور میں اسے ثابت کر سکا تو سمجھ لو کہ اب تم میامی میں نہیں رہ سکو گے، مگر معلوم بھی تو ہو کہ پریشانی ہے کیا؟ پریشانی؟ چیف غرایا، وہ جھوٹی شناخت جو تم نے لفٹ مین کے ذریعے کرائی تھی تمہارے گلے میں پھندا بن گئی ہے۔ میں نے جول کراس، بیٹرس کے شوہر جیرالڈ اور دوسرے کئی لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے لفٹ مین میتھیو سے شناخت کرنے کے لیے کہا، مگر وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں پہچان سکا۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ ہے اور کبھی کہتا ہے کہ وہ ہے۔ ذاتی طور پر میں جیرالڈ کو قاتل خیال کرتا ہوں، مگر اب ہم اسے سزا نہیں دلا سکتے۔ عدالت میں اس کا وکیل میتھیو کو کھڑا کر کے جرح کر سکتا ہے کہ اگر جیرالڈ قاتل ہے تو اس نے پہلی مرتبہ جول کراس کو قاتل کی حیثیت سے شناخت کیوں کر لیا تھا۔ بات واقعی پریشانی کی ہے، شین نے جواب دیا، مگر میں نہایت ایمانداری سے محسوس کر رہا تھا کہ جول، تمہاری ایمانداری گئی جہنم میں، چیف نے بگڑتے ہوئے کہا۔ جول کراس ٹھیک ہی کہتا تھا کہ تم نے اسے محض اس لیے پھانسا ہے کہ اس طرح جیسپر گروٹ کی ڈائری دیکھنے کا موقع حاصل کر سکو، اور تم نے اس کے کہنے پر یقین کر لیا۔ صرف اس کے کہنے کی بات نہیں ہے، ٹم راکی نے بھی اس سلسلے میں کچھ اشارتاً کہا ہے، اور اس سے زیادہ ایک وکیل ایلفریڈ ڈریک نے رپورٹ کی ہے کہ اس کی جیب سے ایک قیمتی چیز زبردستی نکال لی گئی۔ خدا کی قسم مائک، یہ بالکل آخری مرتبہ ہے کہ تم میامی کے پولیس ڈپارٹمنٹ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکے ہو۔ اگر ہم اس کیس میں قاتل کو سزا نہیں دلوا سکے تو… ذرا صبر کرو چیف، شین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ میں نہ صرف بیٹرس کے قاتل کو بلکہ جیسپر گروٹ کے قاتل کو بھی ہاتھ پاؤں سے باندھ کر تمہارے حوالے کرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکا ہوں۔ اگر تم ان دونوں کا حل جاننا چاہتے ہو تو ابھی اسی وقت میرے دفتر چلے آؤ۔ جول کراس اور جیرالڈ کو بھی ساتھ لیتے آنا۔ اس کے علاوہ ہارڈلے خاندان کے وکیل ہسٹنگز کا موجود ہونا بھی ضروری ہے۔
ان کے علاوہ کوئی اور شخص جسے تم بلانا چاہتے ہو؟ چیف نے کہا۔ اور بھی کئی لوگ ہیں، لیکن میں انہیں ذاتی طور پر دعوت دینا چاہتا ہوں، شین نے جواب دیا اور فون رکھ دیا۔ وہ لوسی کی طرف متوجہ ہوا۔ لوسی، ذرا ٹم راکی کو فون کرو، اس نے کہا۔ لوسی نے کچھ عجیب نگاہوں سے شین کی طرف دیکھتے ہوئے رسیور اٹھایا۔ وہ شین کو اس موڈ میں پہلے بھی دیکھ چکی تھی، اور اس کا مطلب صرف یہی ہوتا تھا کہ وہ واقعی سنجیدگی سے کسی کیس کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس نے ٹم راکی کا نمبر ڈائل کر کے رسیور شین کی طرف بڑھا دیا۔ بڑے اچھے دوست ثابت ہوئے ہو تم، شین نے ٹم راکی کی آواز سننے کے بعد کہا۔ چیف جینٹری میرا لائسنس ضبط کرنے پر تلا ہوا ہے۔ میں نے میتھیو کی شناخت کے بارے میں جو باتیں کہی تھیں وہ صرف تمہاری ذات کے لیے ہیں، مگر تم نے سب کچھ چیف کے سامنے اگل دیا۔ وہ کچھ دیر تک ٹم راکی کی بات سنتا رہا۔ بہرحال تم نے جو کچھ کیا، مگر میں تمہیں اپنے وعدے کے مطابق کیس کی تفصیلات سب سے پہلے شائع کرنے کا موقع دے رہا ہوں، شین نے کہا۔ 10 منٹ کے اندر میرے دفتر پہنچو۔ اپنے ساتھ اخبار ہیرالڈ کا وہ پرچہ بھی لیتے آنا جس میں گروٹ اور کنگم کے بچائے جانے کی داستان شائع ہوئی ہے۔ رسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے شین لوسی سے مخاطب ہوا۔ ابھی ہمیں کورم پورا کرنے کے لیے مزید 3 افراد کی ضرورت ہے۔ مسز میریڈتھ یا جیک سمس میں سے کسی کو بھی فون کر کے اس سے کہو کہ اگر وہ ایزرا ہارڈلے کی جائیداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فوراً یہاں آ جائیں۔ نیز اپنے ساتھ کنگم کو بھی لائیں۔ بتا دینا کہ اس کے بیان کے بغیر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مائیکل شین، لوسی نے ایک مرتبہ پھر رسیور اٹھاتے ہوئے کہا، کیا تم اب بھی اس معاہدے کے مطابق عمل کرنے کو تیار ہو؟ ابھی چند لمحہ پہلے تمہارے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے مجھے امید ہونے لگی تھی کہ… کیا امید ہونے لگی تھی؟ شین نے پوچھا۔ کہ تم ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر حق اور انصاف کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو، لوسی نے جواب دیا۔ خدا کے لیے شین، ایک بار پھر سوچ لو، تمہیں مسز میریڈتھ کی خواہشات کا کھلونا نہیں بننا چاہیے۔ تم مسز میریڈتھ کو فون کر رہی ہو یا نہیں؟ شین نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں، یہ ذلیل کام تم اپنے آپ ہی کر لو، اس نے جواب دیا۔ اچھی بات ہے، شین طنزیہ لہجے میں بولا۔ یہ ہنگامے کے ختم ہونے کے بعد میں خود تمہیں اس دفتر سے باہر نکالنے میں پوری مدد کروں گا۔ اس نے غصے کے عالم میں رسیور اٹھایا اور مسز میریڈتھ کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ سب کے سب مائیکل شین کے پرائیویٹ آفس میں جمع تھے۔ چیف جینٹری، جو ابھی تک غصے میں معلوم ہو رہا تھا، جول کراس، جس کی حالت ایک رات جیل میں گزارنے کے بعد بہت بدلی ہوئی نظر آتی تھی، جیرالڈ، جو آج بھی ہمیشہ کی طرح لاپرواہ اور بے فکر نظر آنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، وکیل ہسٹنگز، ٹم راکی، جیک سمس، مسز میریڈتھ اور کنگم، سب کے سب ایک اضطراب کے عالم میں متوقع نگاہوں سے شین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پرائیویٹ آفس کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا۔ شین اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا بیرونی آفس میں لوسی کو اپنی درازیں صاف کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بظاہر وہ ہمیشہ کے لیے جانے کی تیاری میں منہمک تھی، مگر شین جانتا تھا کہ اس کے کان تمام تر توجہ کے ساتھ اندرونی آفس میں ہونے والی کارروائی کا ایک ایک لفظ سننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، شین نے ابتدا کی۔ ہمیں 2 قتل کی وارداتوں اور ایک پراسرار گمشدگی کا حل تلاش کرنا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایزرا ہارڈلے کی جائیداد قانونی طور پر اس کے اصلی وارث کو مل جائے۔ آپ لوگوں میں سے ہر ایک کسی نہ کسی طرح ان واقعات سے منسلک ہے، اور اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ ان واقعات کا حل تلاش کرتے ہوئے آپ لوگ بھی موجود ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ ہر واقعے کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح گھوم پھر کر اس ڈائری سے جا ملتا ہے، جو کہ جیسپر گروٹ نے جہاز کی تباہی کے بعد ایک چھوٹی سی کشتی میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگی بچانے کی جدوجہد کے دوران لکھی تھی۔ وہ اور بیٹرس دونوں محض اس ڈائری کی وجہ سے قتل ہوئے، یا پھر اس راز کی وجہ سے جو ایک مرتے ہوئے سپاہی ایلبرٹ نے جیسپر گروٹ کو بتا دیا تھا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایلبرٹ ہارڈلے کو اس کے چچا ایزرا ہارڈلے نے مرتے وقت اپنی جائیداد کا تنہا وارث قرار دیا تھا، لیکن یہ جائیداد اسے اسی صورت میں مل سکتی تھی جبکہ وہ اپنے چچا کی موت کے وقت بقید حیات رہا ہو۔ ایزرا ہارڈلے کی موت جہاز کی تباہی کے 5ویں دن واقع ہوئی تھی، چنانچہ یہ جاننا بے حد ضروری ہو گیا کہ نوجوان ایلبرٹ اس کشتی میں سمندر کے درمیان 4تھے دن فوت ہوا تھا یا 5ویں دن تک زندہ رہا، اور جیسپر گروٹ کی ڈائری اسی اہم بات کا ناقابل تردید ثبوت فراہم کرتی ہے۔
ابتدا میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسپر گروٹ کا قتل کا ذمہ دار ان دو فریقین میں سے کوئی ایک ہے جو اسے قتل کر کے اور ڈائری کو ضائع کر کے ناجائز طور پر ایک کثیر دولت کا مالک بننا چاہتا ہے، اور وہ دو فریق ہارڈلے خاندان اور مسز میریڈتھ تھے۔ مگر اس نظریے میں قباحت یہ تھی کہ گروٹ اسی شام قتل کیا گیا جبکہ ایزرا ہارڈلے کی وصیت ابھی پڑھی بھی نہیں گئی تھی، اور دونوں فریقین میں سے یقینی طور پر کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ جائیداد کا وارث کون ہے اور اسے کس طرح تقسیم کیا گیا ہے، یا یہ کہ البرٹ کی تاریخ وفات کا کوئی بھی تعلق اس وصیت سے ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یہ صورتحال ہماری توجہ ڈائری سے ہٹا کر اس اعتراف گناہ کی طرف لے جاتی ہے جو البرٹ نے مرتے وقت جیسپر گروٹ کے سامنے کیا تھا، اور جسے کسی حد تک کنگم بھی سن چکا تھا۔ جول کراس، جس نے وہ ڈائری پڑھی ہے، اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے کہ اس کی حیثیت ایک راز کی طرح تھی جس کا تعلق ہارڈلے خاندان سے تھا، اور اس کی بنیاد پر بڑی آسانی سے بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع کیا جا سکتا تھا، بشرط یہ کہ گروٹ اور کنگم اسے اس مقصد کے لیے استعمال کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ یہ ایک جھوٹ ہے، کنگم نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا۔ تم اس کا ایک لفظ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ بالکل کر سکتا ہوں، شین نے جواب دیا، اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اپنے قتل ہونے سے پہلے سپہر کے وقت گروٹ نے مسز لون کو ٹرنک کال کر کے بتایا تھا کہ اسے مسز لون کے گمشدہ شوہر کے بارے میں کچھ اہم باتیں معلوم ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے بیٹرس کو بھی فون کر کے اسی شام 8 بجے ہارڈلے کی کوٹھی میں ملاقات کا وعدہ کیا تھا تاکہ وہ اس کے بھائی اور لون ویلز کے بارے میں کچھ گفتگو کر سکے، مگر اسے کوٹھی کے سامنے ٹیکسی سے اترنے کے فوراً بعد ہی قتل کر دیا گیا، اور اس کا مقصد ظاہر ہے یہی تھا کہ وہ بیٹرس سے ملاقات نہ کر سکے۔ میں نے یہ پس منظر کے واقعات آپ لوگوں کو اس لیے بتائے ہیں کہ یہ ایک وقت سب لوگ ان واقعات سے واقف ہو سکیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو گروٹ کے قتل سے پہلے ڈائری کی تحریر سے واقف تھے؟ جواب ہے جول کراس اور کنگم۔ صرف یہی دونوں ڈائری کے اندراجات کو جانتے تھے، چنانچہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان دونوں میں سے کسی نے گروٹ کو قتل کیا ہوگا، اور اس کے بعد بیٹرس کے قتل کا ذمہ دار بھی ان دونوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، جسے محض اس لیے جان سے مارا گیا کہ وہ مجھے یہ نہ بتا سکے کہ اس نے گروٹ کے قتل کی شام اپنی آنکھوں سے کیا کچھ دیکھا تھا۔ تب پھر یہ کام ضرور جول کراس کا ہوگا، کنگم نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیونکہ میں اس وقت مسز میریڈتھ کے ساتھ بسکین ہوٹل میں تھا۔ خود تم نے مجھے آتے دیکھا تھا اور میرے سامنے ہی وہاں سے گئے تھے۔ میں نے جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق جب تم یہاں پہنچے تو وہ قتل کی جا چکی تھی۔ چاہو تو مسز میریڈتھ بھی میرے بیان کی تائید کر سکتی ہیں۔ میں ضرور مسز میریڈتھ سے تمہارے بیان کی تائید یا تردید کے لیے کہوں گا، شین نے جواب دیا، مگر اس سے پہلے میں ایک بات بالکل آخری مرتبہ طے کر دینا چاہتا ہوں۔ کل جب جول کراس سے بیٹرس کی موت کے بارے میں سوالات کر رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا گروٹ کی ڈائری میں لون ویلز کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ اس نے اس بات سے انکار کیا، مگر ثبوت میں مجھے ڈائری پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ بہرحال میں اب ڈائری پڑھ چکا ہوں اور جانتا ہوں کہ جول کراس کا کہنا بالکل درست تھا، ڈائری میں لون ویلز کا کوئی ذکر نہیں۔ شین نے اپنی ہپ پاکٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک جھٹکے سے گروٹ کی ڈائری نکالتے ہوئے اسے عین میز کے درمیان چیف جینٹری کے سامنے ڈال دیا۔ ڈائری کو دیکھتے ہی جیک سیمز غصے میں کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ مسز میریڈتھ اس طرح سکتے کسی کیفیت میں آنکھیں پھاڑے ڈائری کو دیکھ رہی تھی۔ وکیل ہسٹنگز نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر ڈائری اٹھا لے، مگر چیف جینٹری نے فوراً اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ شین یہ سب کچھ دیکھ کر مسکرایا۔ یہ ایک اہم ثبوت ہے چیف، وکیل نے کہا۔ کیا تم سن نہیں رہے ہو کہ مسٹر شین کیا کہہ رہے ہیں؟ 20 لاکھ ڈالر کی جائیداد اس سوال پر معلق ہے کہ البرٹ چوتھے دن مرا تھا یا 5ویں دن۔ تم کنگم سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ شین نے تجویز کیا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ حلفیہ بیان کرنے کے لیے آمادہ ہے کہ البرٹ نے 5ویں دن انتقال کیا تھا تاکہ جائیداد مسز میریڈتھ کے قبضے میں چلی جائے۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کنگم کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہو۔ یہ اس وقت کی بات، اس نے تیز نظروں سے جیک کی طرف دیکھا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ شین اس ڈائری۔ شٹ اپ، جیک نے جلدی سے کہا۔ یہ کسی طرح کا کوئی فریب ہے جو شین، تم اسے بولنے کیوں نہیں دیتے؟ شین نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔
وہ اس بیان پر اس لیے آمادہ ہو گیا تھا کہ تم نے اسے یقین دلایا تھا کہ اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ڈائری بطور ثبوت پیش نہیں کی جائے گی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے جیک کہ ایک وکیل ہوتے ہوئے تم مجھ جیسے قانون اور انصاف پسند شہری سے یہ توقع کر رہے تھے کہ میں ایک ثبوت کو غائب کر دوں گا۔ وہ چیف کی طرف گھوما۔ چیف، تم خود ڈائری کھول کر دیکھ لو۔ مسٹر ہیسٹنگز یہ معلوم کر کے بہت خوش ہوں گے کہ ایلبرٹ چوتھے دن فوت ہوا تھا، یعنی اپنے چچا ایزرا ہارڈلے کی موت سے پہلے۔ شین ایک لمحے کے لیے رکا۔ چیف بےتابی کے ساتھ ڈائری کے ورق پلٹ رہا تھا، اور اب اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا، میں اس کیس کی باقی تفصیلات کو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹم، ذرا مجھے وہ ہیرالڈ کا پرچہ دینا جسے لانے کی میں نے تم سے درخواست کی تھی۔ ٹم راکی نے گفتگو کو نوٹ لیتے لیتے رک کر اپنی جیب سے ہیرالڈ اخبار نکالا اور اٹھ کر شین کو دے دیا۔ شین نے اخبار کا پہلا صفحہ کھولا اور اسے کنگم کے سامنے اس طرح رکھ دیا کہ ایلبرٹ ہارڈلے کا فوٹو بالکل اس کی نگاہوں کی زد میں تھا۔ کیا تم اس شخص کو پہچانتے ہو؟ شین نے پوچھا۔ کیوں نہیں، کنگم نے جواب دیا، یہ ایلبرٹ ہارڈلے کا فوٹو ہے، کیا تم خود نہیں پڑھ سکتے؟ مجھے معلوم ہے کہ اخبار میں لکھا ہے، شین نے جواب دیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیں بتاؤ کہ یہ اسی سپاہی کی تصویر ہے جو تمہارے اور گروٹ کے ساتھ کشتی پر سوار تھا اور بعد میں مر گیا۔ یقیناً یہ اسی کا فوٹو ہے، کنگم نے جواب دیا۔ کیا میں 3-4 دن تک اس کے ساتھ رہنے کے باوجود اسے نہیں پہچان سکوں گا؟ بے شک تم پہچان سکتے ہو، شین نے اطمینان سے کہا، مگر بدقسمتی سے میرے پاس ایلبرٹ ہارڈلے کا ایک دوسرا فوٹو بھی ہے جو کل رات شکاگو میں کھینچا گیا ہے۔ آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ وہ شکاگو میں اپنے آپ کو تھیوڈر میریڈتھ کہلواتا ہے۔ شین نے اپنی جیب سے وہ فوٹو نکال کر میز پر ڈال دیا جو بینجامن نے شکاگو سے بھیجا تھا۔ چیف، وہ بولا، ایلبرٹ ہارڈلے کا انتقال اس کشتی میں نہیں ہوا، اس کے بجائے اس سپاہی نے انتقال کیا تھا جو اپنے آپ کو ایلبرٹ ہارڈلے کہتا تھا، جبکہ اس کا اصلی نام لون ویلس تھا۔ یہ اس کی تصویر ہے۔ اس نے مسز لون کا بھیجا ہوا فوٹو بھی چیف جینٹری کے سامنے رکھ دیا اور کنگم کی طرف گھوما۔ اب ذرا اسے بھی دیکھو مسٹر کنگم، وہ بولا، اور غور کر کے بتاؤ کہ کیا یہ وہ سپاہی تو نہیں جو کشتی پر تمہارے ساتھ تھا؟ دراصل یہی وہ راز تھا جو مرتے ہوئے سپاہی نے جیسپر گروٹ کو بتایا تھا۔ تم ڈائری میں دیکھ سکتے ہو کہ اس کے مرنے کے بعد گروٹ نے کہیں ایلبرٹ کے نام سے اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ سپاہی لکھتا رہا، جبکہ اس سے پہلے وہ ایلبرٹ تحریر کرتا رہا تھا۔ بوڑھی مسز ہارڈلے اپنے اکلوتے بیٹے کو کسی بھی صورت میں فوج میں نہیں بھیجنا چاہتی تھیں، چنانچہ انہوں نے اپنے مالی کو اپنے بیٹے کے نام سے بھرتی کروا دیا۔ اس خدمت کا معاوضہ اسے $10,000 کی صورت میں فوری طور پر ادا کیا گیا، اور مزید $1,000 3 ماہ کے بعد اس کی بیوی کو بھیجنے کا وعدہ کیا گیا۔ ایلبرٹ کی بیوی میٹی نے اس طرح مدد کی کہ رینو جا کر ایلبرٹ سے طلاق لے لی اور پھر دوبارہ اسی سے تھیوڈر میریڈتھ کے نام سے شادی کر لی۔ یہ بات مجھے اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھی جب مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ ایلبرٹ نے طلاق لینے کے باوجود اپنی بیوی کو اپنے بعد تمام جائیداد کا وارث قرار دیا ہے، چاہے بے شک وہ کسی اور سے شادی کر لے۔ ظاہر ہے کہ وہ اسی ترکیب سے حقیقت حال کا اظہار کیے بغیر اپنے چچا ایزرا ہارڈلے کی جائیداد حاصل کر سکتا تھا۔ اگرچہ یہ بات مجھے شروع ہی سے محسوس ہوئی تھی، مگر میں آج سے پہلے اس کی واقعی اصلیت نہیں جان سکا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہر فرد کی آنکھیں مسز میریڈتھ پر لگی ہوئی تھیں۔ آخر ایک لمحے کے تذبذب کے بعد اس نے زبان کھولی۔ شین ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ بولی، حقیقت یہی ہے، مجھے شروع سے یقین تھا کہ ایلبرٹ اس اسکیم میں کامیاب ہو سکے گا۔ یہ تمام پلان اصل میں اس کی ماں کا سوچا ہوا تھا۔ اس نے لون ویلس کو اپنے بیٹے کے بجائے فوج میں جانے پر مجبور کیا۔ میں اس تجویز کے خلاف ہوتے ہوئے بھی صرف ایلبرٹ کی محبت کی وجہ سے اس میں حصہ لینے پر آمادہ ہو گئی۔ میں نہیں سمجھتی کہ میرا یہ فعل کسی بھی قانون کی زد میں آتا ہے۔ یہ سب کچھ بہت دلچسپ ہے، چیف جینٹری نے سنجیدگی سے کہا۔ عنقریب ایلبرٹ پر حکومت کو دھوکہ دینے کے جرم میں مقدمہ چلایا جائے گا، مگر ہمیں ابھی تک ان قتل کی 2 وارداتوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا۔ کچھ دیر پہلے شین نے کہا تھا کہ قتل جول کراس یا کنگم نے کیا ہے۔ میں پہلے ہی معلوم کر چکا ہوں کہ جول کراس کے پاس دونوں وارداتوں کے سلسلے میں
جائے واردات سے عدم موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب اگر کنگم کوئی… کیوں نہیں؟ کنگم جلدی سے بولا۔ میں بتا چکا ہوں کہ میں بیٹرس کے قتل کے وقت مسز میریڈتھ کے کمرے میں موجود تھا۔ خود شین اس بات کی گواہی دے سکتا ہے، وہ میرے سامنے وہاں سے رخصت ہوا تھا۔ یہ سچ ہے، شین نے جواب دیا، مگر سوال یہ ہے کہ تم میرے جانے کے بعد وہاں کتنی دیر ٹھہرے تھے؟ کم سے کم آدھا گھنٹہ۔ تم مسز میریڈتھ سے معلوم کر سکتے ہو، کنگم نے جواب دیا۔ وہ مسز میریڈتھ کی طرف گھوما۔ میٹی، ہم نے اس بارے میں کل بات بھی کی تھی اور تم نے کہا تھا کہ… اس نے جو کہا تھا اسے ہی کہنے دو، شین نے تیزی سے کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میٹی نے کنگم کے حق میں اگر کوئی بات کہنے کا وعدہ کیا بھی تھا تو یہ اس وقت کی بات ہے جب اسے یقین تھا کہ جائیداد حاصل کرنے کے لیے اسے کنگم کے بیان کی ضرورت ہے، مگر اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ کشتی پر مرنے والا ایلبرٹ نہیں، لون ویلس تھا۔ مجھے امید نہیں کہ میٹی اب کنگم کو بچانے کے لیے کوئی غلط بیان دینا چاہے گی۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، مسز میریڈتھ نے جواب دیا۔ اس طرح کی کوئی گفتگو میرے اور کنگم کے درمیان نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ تم خود یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ کنگم میرے کمرے میں موجود تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنا ہی ثبوت اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ بیٹرس کو قتل کر سکتا تھا۔ کافی ہے نہیں، کافی ہوتا اگر میں تمہارے ہوٹل سے سیدھا اپنے کمرے میں واپس آ جاتا، شین نے بتایا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں نے 15-20 منٹ ہوٹل کے جاسوس سے تمہارا شکاگو کا پتہ معلوم کرنے اور پھر تمہارے نام سے ایک تار تمہارے شوہر کو بھیجنے میں ضائع کر دیے، اور یہ بہت کافی وقت تھا کہ کنگم مجھ سے پہلے میرے کمرے میں پہنچ کر بیٹرس کو قتل کر دے، سوائے اس صورت کے کہ وہ تمہارے پاس کم سے کم آدھا گھنٹہ ضرور ٹھہرا ہو۔ مگر وہ نہیں ٹھہرا تھا، مسز میریڈتھ نے فوراً کہا۔ جیسے ہی تم گئے اس نے بڑبڑاتے ہوئے کسی اور سے ملنے کا عذر کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ میں سمجھ رہی تھی کہ تم سیدھے اپنے کمرے پر واپس گئے ہو، جس صورت میں ظاہر ہے کہ کنگم اسے قتل نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال میں کوئی غلط بیانی کر کے کسی قاتل کی پشت پناہی نہیں کر سکتی۔ کنگم جوش سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ ساری باتیں بہتان تراشی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتیں، وہ چلایا۔ جیسپر گروٹ میرا بہترین دوست تھا اور بیٹرس کے لیے بھی مجھے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ چیف، شین نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جول کراس کسی بھی قتل کے لیے کوئی مقصد نہیں رکھتا تھا، مگر کنگم لون ویلس کے راز کی قیمت اس وقت ہارڈلے خاندان سے وصول نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ گروٹ زندہ تھا۔ پھر بیٹرس کا قتل بھی اسے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے کرنا پڑا۔ میں اسے ایک رات قبل اپنے ہوٹل کا پتہ بتا چکا تھا۔ پھر اس نے مسز میریڈتھ کے کمرے میں مجھے لوسی سے بات کرتے سنا کہ بیٹرس میرے کمرے میں میرا انتظار کر رہی ہے، اور یہ کہ میں واپس جاتے ہوئے درمیان میں کسی کام سے رکوں گا۔ میں نے تو وقت بھی بتا دیا تھا کہ 20 منٹ سے پہلے اپنے کمرے پر واپس نہیں پہنچ سکتا۔ اس طرح اسے بیٹرس کو قتل کرنے کا پورا وقت حاصل تھا۔ اس کے خلاف پوری باریک بینی سے حالات کی تحقیقات کرو۔ لفٹ مین میتھیو نے جو حلیہ بتایا تھا وہ کنگم پر بالکل فٹ آتا ہے۔ اسے لائن میں کھڑا کر کے میتھیو سے دوبارہ شناخت کرواؤ اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جب اندرونی آفس پوری طرح خالی ہو گیا تو مائیکل شین کئی منٹ تک اپنے دفتر کی کھلی ہوئی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا، نہ معلوم کیا سوچتا رہا۔ اس کی پشت کمرے کے دروازے کی طرف تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور گھوم کر واٹر کولر کے قریب گیا، ایک گلاس پانی لیا اور اپنی میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر ایک سگریٹ سلگایا، کچھ ہچکچایا اور پھر اس بٹن پر انگلی رکھ دی جو میز کے ایک کونے میں لگا ہوا تھا۔ جواب میں لوسی اندر داخل ہوئی تو اس کے بال پریشان تھے اور چہرے پر جگہ جگہ میک اپ آنسوؤں سے دھل چکا تھا۔ مائیکل، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے افسوس ہے۔ کس بات پر؟ شین نے خفیف تبسم کے ساتھ پوچھا۔ ان باتوں پر جو میں نے اپنی حماقت سے کل رات تم سے کہی تھیں۔ میں بے وقوف تھی کہ جب تم مجھ سے اعتماد کرنے کے لیے کہہ رہے تھے تو میں نے اسے قابل توجہ نہیں سمجھا۔ اور مائیکل، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ وہ ایک دم آگے بڑھی اور شین کے شانے پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ بس اب رونا دھونا بند کرو، شین نے نرمی سے کہا۔ ہم بہرحال ایک اور کیس کامیابی سے ختم کر چکے ہیں۔ تم نے کل رات ہی مجھے کوئی اشارہ کیوں نہیں کر دیا کہ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ لوسی نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ تم نے مجھے یہ کیوں سمجھانے کی کوشش کی کہ تم اس عورت کی خاطر ڈائری تباہ کرنا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ تم کوئی اچھی اداکارہ نہیں ہو، شین نے بتایا۔
اگر تمہیں سچائی کا علم ہوتا تو اپنے طرز عمل سے ظاہر کر دیتی۔ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ لوسی اس سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ کیا تم یہ محسوس نہیں کرتی کہ کل رات تمہارے بگڑنے، غصہ ہونے، ملازمت چھوڑنے تک پر آمادہ ہو جانے کی وجہ سے ہی میں اس معاہدے پر مسز میریڈتھ کے دستخط کرانے میں کامیاب ہو سکا ہوں؟ اسے اور جیک کو بالکل یقین ہو گیا تھا کہ میں ضرور ڈائری ضائع کر دوں گا۔ یقیناً وہ مجھے اس بات کے لیے $5 لاکھ دینے پر آمادہ نہیں ہوتی کہ میں البرٹ کو زندہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اسے حکومت کو فریب دینے کے جرم میں سزا ہو جائے۔ جب تم نے میری مخالفت کی تو اسے یقین ہو گیا کہ میں واقعی اتنے ذلیل کردار کا آدمی ہوں کہ وہ مجھ سے نہایت اطمینان کے ساتھ ایک اہم ثبوت ضائع کرنے کے لیے معاہدہ کر سکتی ہے۔ گویا جب تم نے وہ معاہدہ کیا تو تم حقیقت سے واقف ہو گئے تھے، پوری طرح نہیں بھی ہوا تھا تب بھی ایک طرح سے حالات کا درست اندازہ ہو چکا تھا۔ پھر یہ بھی دیکھو کہ آخر اس میں میرا نقصان بھی کیا تھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نکلتا تو میں معاہدہ پھاڑ دیتا اور $5 لاکھ ملنے کی امید کسی دوسرے کیس کے لیے اٹھا رکھتا۔ تمہیں یہ کب معلوم ہوا کہ کشتی پر مرنے والا حقیقت میں البرٹ نہیں بلکہ لون ویلز تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر اس کا شبہ مجھے البرٹ کا تار پانے کے بعد ہوا۔ اس نے میامی میں آنے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور پھر جب میں نے ڈائری پڑھی اور دیکھا کہ گروٹ نے 5ویں دن سے البرٹ کے بجائے لون ویلز کا ذکر سپاہی کے نام سے کرنا شروع کر دیا تھا تو مجھے قطعی یقین ہو گیا کہ میرا اندازہ درست تھا۔ اس کے علاوہ جب کہ میں نے کہا مجھے یہ بات شروع سے ہی عجیب لگ رہی تھی، البرٹ نے اپنی متعلقہ بیوی کو اپنی وصیت میں وارث بنا دیا، خواہ وہ کسی اور سے ہی شادی کیوں نہ کر لے۔ تمہیں یقین ہے کہ تم اس معاہدے کی بنیاد پر $5 لاکھ وصول کر سکو گے؟ کیوں نہیں؟ میں نے اسے لکھا ہی ایسے الفاظ میں ہے کہ البرٹ یا مسز میریڈتھ، جسے اب ہم مسز البرٹ کہیں تو زیادہ بہتر ہے، یا ہارڈلے خاندان کا کوئی فرد اسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتا۔ مگر لوسی، میرا خیال ہے کہ ہم اس انعام میں دوسروں کو بھی شریک کر لیں تو بہتر ہے۔ بوڑھی مسز ہارڈلے کی حالت پر مجھے بہت افسوس ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو فوج سے بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، مگر سب بیکار۔ پھر مسز لون ویلز کا معاملہ بھی قابل غور ہے۔ اس کا فارم اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے لون ویلز کے مرنے کے بعد یقیناً ہماری مدد کے مستحق ہیں۔ او مائیکل، تم بہت عظیم انسان ہو، لوسی نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، اور اس کے ہاتھ ایک مرتبہ پھر شین کی گردن میں حائل ہو گئے۔ مجھے سچ مچ اپنے آپ پر بے حد غصہ آ رہا ہے اور تم سے بے حد ندامت محسوس ہو رہی ہے۔ لوسی اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، تم یہ سب کچھ دوسروں کے لیے کر رہے تھے اور میں تمہیں الزام دے رہی تھی کہ اس سے آگے کچھ اور نہیں کہا جا سکا۔ شین نے بڑے پیار سے لوسی کا سر تھپ تھپایا۔ مگر میں نے سب کچھ دوسروں کے لیے تو نہیں کیا ہے، وہ بولا۔ اس 5 لاکھ سے اگر میں اپنی فیس کے لیے ایک معقول رقم نکال لوں تو کیا حرج ہے؟ اب تو شاید تمہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کم سے کم تمہارے لیے ایک فر کوٹ اور ایک کار، جس کا میں نے وعدہ کیا تھا، خریدنا بہرحال ضروری ہے۔ البتہ اگر تم اب بھی ملازمت چھوڑنا چاہتی ہو تو دوسری بات ہے۔